بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسرے پارے کا آدھا اور چوتھے پارے کے 3 پاؤں یہ پڑھے گئے ہیں۔ گزشتہ کل جو مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، کافی بات لمبی ہو گئی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی بات لمبی ہو جاتی ہے، پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے تکلیف میں ہوتے ہیں۔ صبح بھی جب میں دیکھا تو وہ 40 منٹ کی بات ہوگی، 30 منٹ کی، اور کل رات 40 منٹ کی بات ہوئی۔ تو کوشش کریں گے کہ اللہ پاک تھوڑے وقت میں جامع اور مختصر گفتگو کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسرا پارہ اس کا آخر کچھ رہ گیا تھا کل، تو جیسے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات آ گئی ہے کہ سورہ بقرہ یہ 350 سے بھی زیادہ اس میں آیتیں ہیں، 284 لگ بھگ آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں۔ اس کی فضیلت پہ بات نہیں ہوئی سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ اور آپ کہیں گے یار یہ تو 250 پارے ہیں، کیسے پڑھیں گے؟ تو اس میں یوں کرتا ہوں، جیسے گھر کے افراد بیٹھ جاتے ہیں تو ہم تقسیم کر لیتے ہیں پاؤ پاؤ یا آدھا آدھا پارا، تو وہ تقریباً جو ہے وہ 15-20 منٹ میں پوری صورت پڑھ لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پاؤ میں نے پڑھا، پاؤ ایک بچے نے پڑھا، بچوں نے پڑھا، گھر والوں نے پڑھا، والدہ نے پڑھا، تو وہ اس طرح 15-20 منٹ میں یہ صورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ریکارڈنگ لگاتے ہیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی خود پڑھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جو فوائد بتائے ہیں، ایک تو آخرت کے حوالے سے کہ کل قیامت کے دن یہ جو صورت ہے یہ آدمی کے آگے آگے ہوگی اپنے پڑھنے والے کے، اور اس کی بخشش کرائے گی۔ اور یہ جو صورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں میں اس صورت کو پڑھا کرو، اس لیے کہ بڑے سے بڑا کوئی جادوگر تم پہ جادو کرنا چاہے تو یہ جو سورہ بقرہ ہے، اللہ پاک اس پورے گھر کو اور اس پڑھنے والے کو اس صورت کی برکت سے بچاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ صورت ایسی ہے جو ہمگیر مسائل کے اوپر مشتمل ہے، تو بیچ میں کچھ مسائل گزشتہ کل آپ کے سامنے آئے، اس میں ایک جو مسئلوں میں سے ایک مسئلہ تھا وہ یہ رہ گیا تھا ہم سے، وہ بھی تقریباً ایک صفحے پر مشتمل ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جن عورتوں کے شوہر کا انتقال ہو جائے، دیکھیں عام مردوں کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ عام مردوں کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ اس کی سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے، 130 دن یہ سوگ منائے گی۔ اور سوگ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں کہ یہ عورت رنگین کپڑے نہیں پہنے گی، یہ عورت زینت کی کوئی چیز اختیار نہیں کرے گی، زینت کی کوئی بھی چیز جو عورت فیشن کرتی ہے، زینت کرتی ہے اپنے خامن کے لیے، وہ بنتی سورتی ہے، تو چونکہ اس کو تو خامن چلا گیا، اس کے لیے 130 دن تک یہ اس کی عدت ہے، اور یہ شادی بھی نہیں کر سکتی۔ بعض خاص مستثنیات ہیں اس میں، احادیث میں بھی اور قرآن کی آیت سے بھی وہ لیتے ہیں، لیکن وہ مستثنیات ہم بیان نہیں کریں گے اس وقت۔ بہرحال عورت کے لیے عدت، جو عورت کا شوہر کا انتقال ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن شریعت نے عدت مقرر کی ہے۔ اور پھر اس عدت کے دوران ایسی عورتوں سے رابطہ کرنا اور ایسی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرنا، اس سے ہمارے رب نے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ اس طرح عورتوں کے ساتھ خفیہ تعلقات قائم کر کے اور ان کو کہنا کہ بس تمہاری عدت ختم ہونے کی دیر ہے، بس میں تم سے شادی کروں گا، یہ والی بات ہمارے رب نے مردوں کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ہاں، اشاروں کنایوں کے اندر اگر ان تک یہ والی بات پہنچ جائے
تو وہ حرج نہیں ہے، لیکن بالکل صراحت کے ساتھ ایسی عورتوں سے ایسی گفتگو کرنا، اس کی ہمارے رب نے ممانعت فرمائی ہے۔ اسی طرح پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کا ایک قصہ، طالوت اور جالوت۔ جالوت وہ کافر تھا اور طالوت یہ مسلمان تھے اور بادشاہ تھے مسلمانوں کے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے اللہ جل جلالہ نے وہ ایک خاص بہادری بھی دی تھی۔ نبوت تو بعد میں ملی، اللہ پاک کے خلیفہ بنے وہ، تو وہ قصہ ہمارے رب نے بیان کیا ہے۔ اس میں بھی مسلمانوں کی تعداد بنی اسرائیل کی وہ 313 تھی، اور اللہ پاک نے ان کو یعنی مسلمانوں کو کافروں کے خلاف فتح سے مالا مال فرمایا۔ اور یہ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد ہمارے رب ہمارے نبی کی رسالت کو ثابت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ والا قصہ ہزاروں سال پہلے کا ہے، اور آپ بالکل سچ سچ صحیح صحیح اس قصے کو بیان کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی اور تو بتانے والا ہے نہیں سوائے اس کے کہ اللہ نے آپ کو جبرائیل کے واسطے سے بتایا، لہٰذا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ سچے اور پکے ہمارے رسول ہیں کہ یہ ہزاروں سال پرانا قصہ وہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ گویا اس قصے کے بیان کرنے میں مسلمانوں کو جہاد کی بھی ترغیب ہے، اور اس قصے کے بیان کرنے میں بطور نتیجہ کے ہمارے رب نے حضور کی رسالت کو بھی ثابت کیا۔ اور اس قصے کے اندر گزشتہ کل میں نے کہا تھا زہریلا مادہ، کہ جب کافر کا کفر سر چڑھ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ قتال کا حکم نہ دیا جاتا تو پوری زمین میں فساد برپا ہو جاتا اور یہ کافر مسلمانوں کو جینے نہ دیتے، لیکن چونکہ مسلمانوں کے پاس جہاد کا حکم ہے لہٰذا آج بھی کافر اس نام سے ہی ڈرتے ہیں، اس نام سے ہی ڈرتے ہیں۔ اگرچہ ہر لحاظ سے مسلمان دبے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، لیکن یہ جو لفظ ہے اور مسلمانوں کا جو رعب ہے اللہ پاک نے ان کافروں کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ خیر، تیسرا پارہ ہمارا شروع ہوتا ہے، اس میں ہمارا رب ہمیں اپنے نام پہ خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور ایک بڑی آیت، ایک تو مقدار کے اعتبار سے بڑی آیت وہ بھی تیسرے پارے میں ہے، مقدار کے اعتبار سے بڑی آیت وہ بھی تیسرے پارے میں ہے، اور عظمت کے اعتبار سے بڑی آیت وہ بھی تیسرے پارے میں ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ قرآن پاک مسلمانوں کے دل میں ہو، جیسے سورہ یاسین کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین کیا ہے؟ اور قرآن میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ تو کوشش کریں کہ یہ چیزیں تھوڑی سی سوچ کی بات ہے، ذرا سی ہمت آدمی کرے تو موبائل کو چھوڑ دے اور اللہ کے کلام کے ساتھ لگ جائے تو بہت تھوڑے دنوں میں یہ صورتیں سب یاد ہو جائیں گی۔ سورہ یاسین یاد ہو جائے گی، سورہ مزمل یاد ہو جائے گی۔ ایک عام سا آدمی ابھی 4-5 دن پہلے ملا یہاں مسجد میں، عصر کے بعد وہ ایک حدیث سنتے ہیں تو وہ بھی سننے بیٹھ گیا، میں نے دیکھا نہیں کسی علاقے کا تھا، کہہ رہے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں عرصہ ہو گیا سورہ مزمل پڑھتا ہوں، تو مجھے آپ سورہ مزمل کا عمل بتا دیں۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی عمل معلوم نہیں، بس قرآن پاک کی ایک سورت ہے اور حفاظت کے لیے صبح شام اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو کہنے لگا میں عرصے سے اس کو پڑھ رہا ہوں، اس سورت نے میرے دل پہ اثر یہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کی برکت سے تہجد کا پابند کر دیا۔ عام سا آدمی، وجہ کہ اس سورہ مزمل میں تہجد کا ذکر ہے، اور کہا میرا دل قرآن کی طرف لگ گیا۔ تو میں نے کہا وہ بھی اسی میں ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو جو ہے نا اچھا کر کے پڑھو۔ کہا بس اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے میری تو نمازیں بھی وہ کر لی، نماز کا پابند، اور میں تہجد کا پابند ہو گیا، اور اس صورت سے مجھے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی۔
تو بہرحال اللہ پاک نے ان صورتوں میں یہ تاثیر رکھی ہے، لہٰذا آیت الکرسی سے بات نکلی تو ہم سب نیت کریں کہ اس آیت الکرسی کو ہم سب یاد کریں گے۔ جس کو یاد نہیں ہے کوشش کریں کہ کسی اچھے پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر کے آیت الکرسی ہمیں یاد ہو جائے۔ صحابی رسول ہیں ابی ابن کعب، اور صحابہ میں قاریوں کے سردار ان کا نام ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ جیسے حلال اور حرام کے ماہر معاذ بن جبل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا۔ اسی طرح اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح حضور نے لقب دیا، اور ابی ابن کعب یہ بہترین قاری تھے، اور ان کی قرات کا آپ اندازہ یہ لگائیں کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کے اندر ابی ابن کعب کو امام مقرر کر کے 20 رکعت تراویح ذمہ لگائی کہ مسلمانوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ اور اسی میں یہ بات بھی آتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں 20 رکعت کہاں ہے، تو اس دور میں حضرت عمر بھی ہیں بڑے صحابہ میں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، مستورات میں حضرت عائشہ بھی ہیں، یعنی اللہ کے رسول۔ تو اگر یہ 20 رکعت ثابت نہ ہوتی تو یہ حضرات سب منع کر دیتے کہ آپ کون ہوتے ہیں، 20 رکعت کیوں آپ نے مسجد نبوی میں شروع کرائی۔ معلوم یہ ہوا کہ 20 رکعت کی اصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، وہ ثابت ہے، جسی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب کو مقرر کیا۔ میں صرف ابی ابن کعب کی تعریف کے لیے یہ جملے آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک دن پوچھ رہے ہیں کہ ابی ذرا یہ تو بتاؤ، قرآن پاک کی سب سے شاندار اور بڑھیا عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو وہ ادب کے طور پر خاموش ہو گئے۔ حضور نے پھر پوچھا، چپ ہو گئے۔ تیسری بار جب اللہ کے رسول نے پوچھا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ بات نکلوانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول سب سے بڑھیا آیت عظمت کے اعتبار سے آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے شاباش دی ان کو، اور شاباش کے لیے جیسے ہم پھاپا مارتے ہیں تو حضور نے سینے پہ ان کو ایسا مارا اور فرمایا کہ ابی، اللہ نے جو تجھے علم دیا ہے وہ علم خدا تجھے مبارک کرے۔ تو اور یہ جو آیت الکرسی ہے اس کی فضیلت یہ ہے، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اگر موت مقرر ہے تو مر جائے گا بندہ، لیکن موت کے علاوہ ہر بلا سے اللہ نے اس آیت میں حفاظت رکھی۔ اور یہ جو آیت الکرسی ہے، رات سوتے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس گھر کی اور اس کے چاروں طرف گھروں کی 40 گھروں کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، ہر قسم کے چور سے ڈکیت سے اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کچھ چیزیں آئی تھی اناج کی صورت میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نگران مقرر کیا کہ ابو ہریرہ اس کی نگرانی کرو۔ میں نگرانی کر رہا تھا، رات کے وقت میں اچانک ایک بندہ آیا، بورے میں وہ اناج ڈالنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے بہت منت کی کہ میں غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ترس آئے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو جب میں حضور سے ملا تو مجھ سے حضور نے، میں نے کوئی بات نہیں کی تھی، حضور کو اللہ نے بتا دیا تھا، ابو ہریرہ ما فعل باسیرک البارحہ، رات جو تو نے ایک بندہ پکڑا تھا کیا ہوا اس کا؟ میں نے عرض کیا حضرت وہ تو یہ اس نے باتیں کی تو میں نے چھوڑ دیا ترس کھا کر کے۔ آپ نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، اور دیکھنا آج پھر آئے گا وہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اور چوکنا ہو گیا، اس لیے کہ جب حضور نے کہا کہ وہ آئے گا تو مجھے حضور کی بات پہ اتنا پکا یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ خیر رات میں اور بیدار بیٹھا تو وہ بندہ پھر آیا، اور اس نے پھر وہ اناج لے جانے لگا، میں نے پھر پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تو تجھے حضور کے پاس لے کے جاؤں گا۔ پھر وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے پھر ترس کھا کے چھوڑ دیا۔
صبح پھر حضور نے وہی بات دہرائی. میں نے کہا حضرت اس طرح اس نے کہا. آپ نے فرمایا اس نے آج تم سے جھوٹ بولا ہے، دیکھو وہ پھر آئے گا. میں اور زیادہ بیدار ہوا اور مجھے یقین ہوا کہ پھر آئے گا وہ. تیسری رات وہ پھر آیا. میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا اب تو میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ تم نے مجھے 2 دفعہ دھوکہ دیا. اس نے کہا دیکھو آج چھوڑ دو، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں. جب کبھی رات کے وقت میں تم سونے لگو تو تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو ہر قسم کا چور، ڈاکو، شیطان، ہر قسم کی شر سے تمہیں تمہارا رب بچائے گا. تو میں نے چھوڑ دیا اس کو. صبح جب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تو میں نے کہا حضرت یہ ہوا رات کو. آپ نے فرمایا کہ ہے تو وہ پکا جھوٹا، لیکن آج رات اس نے تجھ سے سچ کہا ہے. اور تمہیں پتہ ہے ابو ہریرہ یہ 3 راتوں سے کس سے ملاقات ہو رہی ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا. آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو انسانی شکل میں آ کر کے تمہیں گمراہ کر رہا تھا. اور ارشاد فرمایا آج اس نے سچ کہا ہے، جو بھی آیت الکرسی کا اہتمام کرے گا اللہ پاک ہر قسم کے شیطانی چیزوں سے اس کو بچائیں گے. تو پڑھیں گے نا سارے انشاءاللہ. یہ سب باتیں اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ہم عمل والے بنیں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں. کہ ہمارے بچے پتہ نہیں کیا کیا انگلش کے کیا کیا نظمیں یاد کرتے ہیں، اردو کی، انگلش کی، اور پتہ نہیں میتھ کی کیا کیا بلائیں ان کے دماغ میں ہیں. یہ آیت الکرسی ان بچوں کو یاد کریں. یاد کروائیں گے نا انشاءاللہ. اور پھر کبھی سنا بھی کریں، ہاں بچوں رات تم نے یہ پڑھا نہیں پڑھا، نمازوں کے بعد پڑھا نہیں پڑھا، تو خود بھی اس کا اہتمام کریں. اور جو ہے وہ ہماری تشکیل ہوئی تھی کچھ سال پہلے پشاور کے مضافات میں. خیر ہم مرکز آ گئے پشاور. تو پشاور کے مرکز میں ایک مولانا صاحب وہ عملیات بھی کرتے تھے، تعویذ وغیرہ. خیر انہوں نے ملاقات کی، وقت گزارا. تو انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے کہ اس پشاور کے اندر ایک ہندو ہے جو عملیات کرتا ہے، تعویذ اور جادو اس قسم کی چیزیں. تو میری اس سے ملاقات ہوئی، چونکہ میرا بھی یہ فن اس کا بھی یہ فن. تو وہ کہنے لگا تمہاری قرآن میں ایک آیت ہے، میں روزانہ اس کو 21 دفعہ پڑھتا ہوں، اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے دنیا کا کوئی جادو، کوئی جن، کوئی اثرات مجھ پہ اٹیک نہیں کر سکتے. تو میں نے تعجب سے پوچھا ہندو ہو کر کے ہماری چیز پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں آیت الکرسی روزانہ 21 دفعہ پڑھتا ہوں، اور اس آیت الکرسی کی وجہ سے میری حفاظت ہوتی ہے. تو جب اللہ پاک غیر مسلم کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ میری اور آپ کی حفاظت کیوں نہیں کریں گے؟ بات یقین کی ہے. بات کس کی ہے؟ بات سے بات نکل رہی ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھی ہے اپنی کتاب میں یہ بات کہ ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کا دور تھا تو ایک انگریز افسر، وہ اس کے پاس مسلمان مزدوری کرتا تھا، وہ آیا اور انگریز کو کہا کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی. تو انگریز اس کو یوں دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف تھا. وہ مسلمان یہ سمجھا کہ اس نے سنا نہیں، اس نے زور سے کہا. اس نے پھر اس کو دیکھا، پھر وہ بے فکر ہو کے کام کرنے لگا. تو یہ مسلمان اس کے قریب آیا، اس نے کہا سر آپ کا گھر جل گیا. اس نے کہا جا کے دیکھو میرا گھر نہیں جل سکتا. یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. تو یہ مسلمان گیا، جب گیا تو آ کے کہنے لگا آپ کے گھر کے دائیں بائیں سارے گھر جل گئے، لیکن جب آپ کے گھر کے پاس آگ پہنچی تو بجھ گئی. تو اس نے کہا مجھے یقین تھا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا، اس لیے کہ چند سال ہو گئے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں مسلمانوں کے طریقے پہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہوں. اور میں نے یہ بات سنی ہے کہ جب کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی چیزوں کی اللہ حفاظت کرتے ہیں. لہٰذا جب تم نے کہا کہ میرا گھر جل گیا تو میرے دل نے کہا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا، اس لیے کہ مسلمانوں کا نبی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمانوں کا نبی جھوٹ نہیں بولتا. تو حضرت شیخ لکھتے ہیں ایک اور قصے کے اندر کہ ہم مسلمانوں کو ایک غیرت اور شرم کا مقام ہے،
ابی ابن خلف جو کٹر مسلمانوں کا دشمن تھا، اس نے ایک دن حضور کو کہا میں نے گھوڑا پالا ہوا ہے اور اس پہ سوار ہو کے میں تمہیں قتل کروں گا. تو اللہ کے رسول جب بالکل دل برداشتہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا سن لو اے ابی، انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا. تو جب ایک میدان میں آگے بڑھا وہ، تو اللہ کے رسول کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا، کسی سے لیا. جب یہ قریب آیا تو اللہ کے رسول نے ایسا مارا اس کو تیر، تو ہلکا سا اس کو خراش آ گیا یہاں پر اور گرا، اور لڑکتا ہوا گرا، اور گر کر کے جا کر کے لشکر میں ملا اور چیخنے لگا، ایسا چیخنے لگا جیسے کہ بیل چیختا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ شرم کرو، معمولی سی خراش ہے. کہنے لگا کہ لات اور عزا کی قسم، اگر میری تکلیف سارے حجاز والوں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب مر جائے. محمد نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا میں تجھے قتل کروں گا، مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ یہ میں ان کے ہاتھ سے مارا جاؤں گا. اگر اس کہنے کے بعد محمد مجھ پہ تھوک بھی دیتا، میں تھوک سے بھی مر جاتا. تو حضرت شیخ لکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک کافر اور کٹر دشمن اسلام کو تو حضور کی بات کا یقین ہے اور ہمیں حضور کی بات کا یقین نہیں. اس لیے ہم سب نیت کریں آیت الکرسی اپنے معمولات میں داخل کریں گے نا انشاءاللہ. تو اس میں اللہ پاک نے جو ہے وہ جادو کا بھی ازالہ رکھا ہے، نظر بھی اس سے کٹتی ہے، شیطان سے بھی حفاظت ہوتی ہے. جب بھی گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک دفعہ، اور ایک دفعہ آیت الکرسی، تو ہر بلا سے اللہ پاک حفاظت کریں گے. تو یہ اس جو ہے وہ تیسرے پارے میں یہ آیت الکرسی کا ذکر ہے. پھر اللہ ہمارے رب نے اس تیسرے پارے کا پہلا صفحہ آیت الکرسی، دوسرے صفحے میں اللہ پاک نے اپنی عظمت اور بڑائی کے کچھ قصے سنائے ہیں. پہلا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ. نمرود نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی. نمرود نے کہا تو میں بھی کرتا ہوں. 2 قیدی لائے گئے، ایک کے لیے سزائے موت تھی اور ایک کے لیے جو ہے وہ تھا اپنا رہائی تھی. رہائی والے کو مار دیا، سزائے موت والے کو چھوڑ دیا. تو احمق تھا وہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے نا وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکالو. تو اس کا جواب نہیں تھا اس کے پاس. دوسرا قصہ ہمارے رب نے حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان کیا. وہ کیا؟ ایک بستی سے گزرے. وہ بستی کیا تھی؟ ویران پڑی تھی بستی. تو ان کے دل میں یہ بات، یہ گدھے پر سوار تھے اور ان کے پاس تازہ تازہ پھلوں کا رس تھا اور ان کے پاس گرم گرم گھر کا پکا ہوا کھانا تھا. ان کے دل میں یہ بات آئی، کہنے لگے یا اللہ یہ بستی دوبارہ آباد ہو سکے گی یا نہیں، پتہ نہیں کیسے آباد ہوگی. تو اللہ جل جلالہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک کے سلا دیا. اور اللہ پاک نے اس 100 سال میں کتنی بارشیں ہوئی ہوں گی، کتنی سردی، موسم خزاں، بہار، گرمی، سردی، لیکن اللہ نے ان کو سلا دیا اور لوگوں کی نظروں سے بھی ان کو اوجھل کر دیا. اور 100 سال میں حالات بدل گئے، بستی آباد ہو گئی، سڑکیں بن گئی، لوگ آ گئے، گھر بن گئے، مارکیٹ، بازار. تو ان کو جاگا تو اللہ پاک پوچھ رہے ہیں عزیر کتنے عرصے تم سوتے رہے؟ کہنے لگا آدھا دن یا 1 دن. عزیر تم ذرا اپنے گدھے کو دیکھو جس دو تمہاری سواری تھی. تو وہ جو گدھے کی سواری تھی وہ تو 100 سال، وہ تو ہڈیاں اس کی پڑی ہوئی تھی. تو ذرا تمہارے پاس جو جوس تھا، رس تھا تمہارے پاس، وہ دیکھو، وہ بالکل تازہ، اور جو کھانا تھا تمہارے گھر کا وہ بھی تازہ. تو 100 سال میں اللہ نے جوس کی حفاظت کی اور کھانے کی حفاظت کی، اور جو گدھا تھا وہ بالکل ہڈیاں تھیں. عزیر جیسے میں نے اس بستی کو دوبارہ آباد کیا، دیکھنا تیرے گدھے کو، تیری سواری کو میں کیسے زندہ کرتا ہوں. وہ ہڈیاں ملی
उस पे गोश्त चढ़ा, उस पे खाल चढ़ी, उसमें जान डाली अल्लाह ने, और गधा तैयार सवारी बन गया। अल्लाह जल्ल जलालुहु सब चीज पर कुदरत रखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते मैं ये करता हूँ सारा। जिसको खराब करना था उसको खराब कर दिया, जिसको बचाना था उसको बचा दिया, इनको सुलाना था इनको सुला दिया, लोगों को इनसे बेखबर रखा। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु सब कुछ पे कुदरत रखते हैं। तीसरा किस्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, जो अल्लाह की कहने लगे ए अल्लाह, मैं आंखों से देखना चाहता हूं कल क़यामत के दिन मुर्दों को कैसे जिंदा करेंगे। इब्राहिम, तुम्हारा यकीन नहीं है? नहीं अल्लाह, यकीन तो है, बस सिर्फ आंख से देखना चाहता हूं। अच्छा, ऐसा करो, 4 परिंदे ले लो और चारों परिंदे को ऐसा अपने साथ वो कर लो, आदि बना लो कि तू आवाज दे और वो परिंदे तेरे पास आए। 4 परिंदे अलग अलग लिए और ऐसी इनके साथ उल्फत और उनसियत हो गई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज दे रहे हैं, वो परिंदे आ रहे हैं। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि इब्राहिम ऐसा करो, इन परिंदों को ज़िबा करो। ज़िबा हो गए। अब ऐसा करो, इन सब को मिक्स करो, इनका कीमा बनाओ, इनके पर, इनकी हड्डियां, इनके पांव, इनके सर, सब चीजें मिक्स कर लो। और ये मिक्स होकर के जब वे बिल्कुल कीमा बन जाए, फिर ये बिल्कुल मिक्स कीमा चारों परिंदों का वो उठा करके, ये सामने 4 चोटियां हैं पहाड़ की, एक चारों में से एक रुबा एक जगह रख दो, एक दूसरे पे रख दो, एक तीसरे पे रख दो, एक चौथे पे रखो। और फिर तुम इनको, जो तुम जब ये जिंदा थे तुम आवाज देते थे, आवाज दे के एक को बुलाओ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक को आवाज दी तो वो चारों फिजा में उठे और जिस जिसका जो जो जुज था, जिसको बुलाया था, वो उसके साथ लगता गया, उस पे पर चढ़ गए, उस पे अल्लाह ने उसको गोश्त चढ़ाया, उसको ठीक किया। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो परिंदा उड़ता हुआ इनके पास आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते आलम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, मुझे पक्का यकीन है कि अल्लाह हर चीज पे हावी है। और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने यहाँ ये चीज़ें इसलिए नहीं बताई कि अल्लाह हिकमत वाले हैं और कल क़यामत के दिन अल्लाह मुर्दों को ऐसा जिंदा करेंगे। तो ला इलाहा, हाँ, कर सकता है दुनिया का कोई आदमी? नहीं कर सकता। कितनी दुनिया आगे चली गई, ऐसा जो मेरे रब ने किया ऐसा कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। तो ये किस्से हमारे रब ने 3 किस्से सुनाए, कलेमा तय्यबा, ईमान और यकीन की तरक्की के लिए ये किस्से सुनाए। आगे फिर तीसरे सफ़े से, तीसरे पारे के तीसरे सफ़े से लेकर पाँव के पाँव तक हमारे रब ने अपने नाम पर खर्च करने की तरगीब दी है। हमारे रब को 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो खुद अमल करना बहुत आसान है, मैंने नमाज पढ़ाई, आपने पढ़ी, हम सब के लिए तिलावत, जिक्र, दुआ बहुत आसान है। लेकिन हर वो चीज़ जिससे किसी का भला हो, दीन का या दुनिया का, अल्लाह को वो बहुत अच्छा लगता है। वो बंदा, जो शख्स अल्लाह के दीन को जिंदा करता है, कलमे को, नमाज को, दीन को, अल्लाह को वो बंदा बहुत अच्छा लगता है। और जो बंदा अपना पसंदीदा माल अल्लाह के नाम पे देता है, नफली दे या मन्नत माने या ज़कात दे, अल्लाह को वो बंदा बहुत अच्छा लगता है। और 1 के 10 तो यकीनी है, आपने 1 दे दिया, 10 तो लाजिमन मिलेंगे। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं कभी कभी इखलास की वजह से 1 के 700 भी देता हूँ। 1 के क्या देता हूँ? उसको मिसाल से समझाया, तुमने गंदुम डाली, उस गंदुम से एक दरख्त निकला, पौधा निकला, और उसमें एक भुट्टा लगा। एक भुट्टा तो वो है जो हम मकई का भुट्टा, एक गंदुम का भी भुट्टा होता है जिसमें गंदुम लगते हैं। तो इरशाद फरमाया कि एक गंदुम ने तुम्हें 700 गंदुम वापस किए। ये मिसाल है, कभी 700 भी दाने होते हैं, कभी 1000 भी होते हैं, कभी 400 भी होते हैं, कभी 500 भी।
لیکن ارشاد فرماتے ہیں جس طرح ایک گندم نے تمہیں 700 گندم کے دانے واپس کیے، ایسے ہی اللہ تمہیں 1 روپے پہ 700 بھی دے سکتے ہیں۔ اور پھر تم بڑے مخلص بنے اور بالکل دکھلاوے سے پاک ہو گئے تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ وہ اللہ بغیر حساب کے تمہیں دیں گے۔ پھر خرچ کے آداب بتائے کہ دیکھو جب تم اپنے مال کو خرچ کرتے ہو تو دیکھو احسان مت جتلائے کرو، ہاں اس لیے اس فقیر کا احسان ہے جس نے تمہارا مال قبول کیا۔ ورنہ حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرماتے ہیں کہ آدمی صبح کو نکلے گا، ایک وقت ایسا آئے گا سونا ہاتھ میں لے کے صبح نکلے گا، پورا دن گھومے گا، کوئی اس سے پیسے لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ جس کے پاس جائے بھائی یہ سونا لے لو یار، میں خیرات دے رہا ہوں، نہیں نہیں بھائی کل آتے تو ہم لے لیتے، آج ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ تو ایسا وقت آئے گا کہ لوگ نہیں لیں گے۔ تو آج اگر کوئی لے رہا ہے تو اپنا احسان مند اس کو سمجھو، تم یہ مت کہو گے میرا احسان ہے۔ اس لیے ہمارے رب فرماتے ہیں اگر تمہیں نہیں دینا مت دو، لیکن بد زبانی کر کے اس کا دل مت دکھاؤ۔ اور ارشاد فرمایا اپنی خیر خیرات کو احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے برباد مت کرو۔ اور اسی طرح ہمارے رب نے فرمایا میرے نام پہ اچھی چیز دیا کرو۔ تم اگر زمین کے مالک ہو، پھل نکلے، اناج نکلا، اس میں سے بھی دو، اور اس میں نصاب مقرر نہیں ہے۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں اگر تمہارے ٹماٹر آ گئے، مثال دے رہے ہیں، تو اس میں سے بھی 100 من ٹماٹر آ گئے تو اس 100 من میں سے 10 من خدا کے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ 100 من گندم آ گئے تو اس کے اندر جو ہے وہ 10 من خدا کے۔ تو ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں اس کا نصاب نہیں ہے، جو زمین نکالتی ہے اس کا نصاب نہیں ہے۔ اور اچھی چیز اللہ کے نام پہ دو۔ بہت سارے لوگ سڑی ہوئی چیزیں دیتے ہیں جو اپنے ہاں بکتی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں چلو یار اس کو ہم زکوٰۃ میں نکال دیں گے، تو ایسا مت کرو۔ ہمارے رب فرماتے ہیں جو گھٹیا چیز تمہیں اگر تمہارے کسی شادی میں کوئی تمہارے کسی تقریب میں کوئی گھٹیا چیز دے تو تم خوشی سے لوگے؟ نہیں، ایسے ہی اللہ کے نام پہ اچھی چیز دیا کرو۔ اسی طرح ہمارے رب فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو کچھ بھی ہمارے نام پہ دیتے ہو اللہ کو تمہارے ہر دینے کی خبر ہے، لہٰذا نفلی خیر خیرات تو چھپ چھپ کے دو۔ کیا دوستو؟ کافی تفصیل ہے لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں۔ نفلی خیر خیرات تو چھپ چھپ کے دو اور زکوٰۃ سامنے دو۔ وجہ نفلی چیزیں کیا ہیں؟ چونکہ تم پہ واجب نہیں ہے، دکھلاوے سے بھی ڈر رہے ہو، وہ تو چھپ کے دینا بہتر ہے۔ اور زکوٰۃ اس لیے سامنے دو کہ بہت سارے لوگ صاحب نصاب ہو کر کے زکوٰۃ نہیں دیتے، لہٰذا وہ سامنے دو تاکہ لوگوں کو غیرت ہو کہ یار یہ آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، تو تمہیں اس کے دینے سے کیا ہوگی؟ تمہیں بھی ترغیب ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نفلی چیزیں، غیر مسلم کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن نفلی چیزیں دے سکتے ہیں، تو کہتے ہیں یار ہم نے بڑا ان پہ خرچ کیا، یہ تو مذہب کی طرف آ ہی نہیں رہے اور ہیں غریب۔ ہمارے رب فرماتے ہیں اس زمانے میں ایک قصہ ہوا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کسی کو ہدایت پر لانا تمہارے ذمے نہیں ہے، تم تو اپنا مال دے دیا کرو، ان غیر مسلموں پر بھی احسان کر لیا کرو، اس لیے کہ غیر مسلم پر احسان کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس کا دل ضرور نرم کریں گے۔ ہماری اس مسجد میں ایک پادری آیا تھا برازیل سے، تھوڑی ٹوٹی پوٹی عربی بولتا تھا تو میں اس کا ترجمان تھا۔ تو وہ کہنے لگا میں بیمار تھا، ہمارے علاقے میں تبلیغ والے آئے تو ان کو پتہ چلا میں بیمار ہوں، تو وہ میرے پاس فروٹ لے کر کے آئے، بس انہوں نے مجھے فروٹ دیا، میری خیریت پوچھی، واپس چلے گئے۔ میرے دل میں ایک چوٹ پڑی کہ یار انہوں نے تو مجھے دعوت بھی نہیں دی، اور دیکھو غیر ہو کر کے میرے پوچھنے آئے، اور دیکھو مجھے تحفہ بھی دے کے چلے گئے۔ ایک دفعہ پھر آ گئے، وہ تیسری دفعہ پھر آ گئے، بس میں سوچ پہ مجبور ہوا، اور اللہ نے ان کے اس 2-3 دفعہ آنے اور خرچ کی وجہ سے اللہ نے مجھے کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ خرچ جو ہے
وہ ضائع نہیں جاتا. اسی لیے ہمارے رب خرچ کے لیے یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو تم سے مانگتے نہیں ہیں، اور گھر گھر کے اندر وہ بیچارے تکلیف میں ہوتے ہیں. تو تمہارے ذمے ہیں لوگوں کی تحقیق کرو، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ. یہ رمضان کا مہینہ اسی کے لیے ہے. اسی طرح ہمارے رب فرماتے ہیں چھپ کے دو یا سب کے سامنے دو، اللہ کے دربار میں تمہارا اجر کیا ہے بالکل پکا ہے. اور ایک نقد چیز تمہیں ملے گی، اللہ تم سے خوف بھی ختم کر دیں گے اور اللہ تم سے غم بھی ختم کر دیں گے. اور پھر ایک پورے رکوع میں ہمارے رب نے سود کی لعنت، سود کی برائی، سب سے بڑی برائی اس کی یہ ہے، اللہ پاک سودی لین دین والے کو پاگل کر دیتے ہیں. کل قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوگا، یہ پاگل ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود جتنا ترقی کر جائے اس کا اللہ نے نتیجہ زوال ہی رکھا ہے. اور سودی لین دین والا اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ایمان والو تمہارے ذمے ہیں ان معاملات سے دستبردار ہو جاؤ. ہمارے نبی نے جب حجۃ الوداع پہ اعلان کیا، آپ نے فرمایا جتنے سودی لین دین ہیں میں سب اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں. اور میرا چچا عباس وہ سودی لین دین کا بڑا ماہر آدمی تھا، لیکن جب چونکہ آیت اتر گئی ہے سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس جو لین دین سود کا تھا میں سب کو معاف کرتا ہوں، اور کوئی بھی میرے چچا کو سودی 1 روپیہ بھی میرے چچا کو نہیں دے، اور میں اپنے چچا کی طرف سے سارے سودی لین دین کو معاف کرتا ہوں. اور پھر وہ طویل آیت وہ سودی لین دین کے بعد ہے. اس میں کیا ہے دوستو، ہمارے کاروباری لین، ہم کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، ہمارے رب کا ہمیں حکم ہے کہ لکھت پڑھت ضرور کیا کرو. سٹامپ پیپر کی صورت میں، گواہوں کی موجودگی میں یہ سارے کام کیا کرو. اور جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا کا کوئی سمجھدار آدمی وہ اس کی مدد کر کے لکھت پڑھت کر لیا کرے. اور اس معاملے کو حقیر مت سمجھو، اس معاملے کو حقیر مت سمجھو. میں تمہارا رب ہوں. کل کے جھگڑے سے بچنے کے لیے کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے اپنوں کے ساتھ ہو پرایوں کے ساتھ ہو، لکھت پڑھت لازماً کر لیا کرو تاکہ تمہارے معاملات اللہ پاک آپس کے اندر خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرے. اور سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے کہ جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت آپ کو تحفے میں ملی جب آپ معراج میں نمازیں لے کر کے آ رہے تھے. تو یہ بھی ایک تحفہ تھا اللہ کی طرف سے. اور ہم آپ کے لیے ان 2 آیتوں کی جو ہے وہ فضیلت کیا ہے، جس نے رات کے وقت میں سوتے وقت میں یہ 2 آیتیں پڑھ لی، اللہ ہر مکروہ اور ناپسندیدہ سے اس کی حفاظت کریں گے. اور یہ جو 2 آیتیں ہیں اس میں ایمان کی تجدید ہے، ایمان کی تازگی ہے. اور آخری آیت میں ہمارے رب نے اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ بتایا ہے کہ مجھ سے کیا مانگو اور کس طرح مانگو. تو اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ خیر کا معاملہ فرما اور شر سے حفاظت فرما. اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ آسمانی علم کے آپ نے بڑے فضائل سنائے ہیں، وہ ساری فضیلتیں ہمیں عطا فرما. اللہ قرآن پاک کو ہمارے رگ رگ میں، ہمارے خون میں، ہمارے گوشت میں، ہمارے نسوں میں، دماغ میں، دل میں قرآن پاک کو مکس کر دے اور قرآن پاک کو ہمارا بہترین سفارشی بنا. اللہ ہمیں گمراہی سے بچا، یا اللہ ہمیں بربادی سے بچا، اللہ ہمیں خیانت سے بچا، اللہ ہمیں طمع حرص و لالچ سے بچا، اللہ ہمیں بد نظری سے بچا، اللہ ہمیں نظر بد سے بچا، اللہ ہمیں جادو سے بچا، اور اللہ ہمیں حاسدوں سے بچا، جلنے والوں سے بچا، بدخواہوں سے بچا. اللہ چوروں ڈاکوں سے ہماری حفاظت فرما.
اے اللہ ہماری اس مسجد کو اقوام عالم کی ہدایت کا سبب بنا۔ اللہ ہمارا وجود ہدایت کا سبب بنا۔ ہم کسی کو دیکھیں اس کو بھی ہدایت ملے، ہم کسی سے بات کریں اس کو بھی ہدایت ملے، ہم کسی کے پاس بیٹھیں اللہ اس کو بھی ہدایت ملے۔ اللہ ہمیں خیر کی چابی بنا اور شر کا تالا بنا، خیر کی چابی بنا اور شر کا تالا بنا۔ ہر خیر عطا فرما، اچانک کی خیریں عطا فرما، اور اچانک کی پکڑ سے، اچانک کی موت سے، اچانک کی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہر دہشت گرد سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اپنے پورے کلمات کے ذریعے سے تمام مخلوقات کی شر سے ہم سب کو پناہ دے دے۔ دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔